نیکسٹ سوال ہے جناب کہ جی ایک مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، اس کے بعد اس نے کچھ اندراجات اس میں غلط کر دیے نکاح نامہ میں، تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ 1965 میں جو رولز دیے گئے ہیں اس کے تحت ایک نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، ایک نکاح خواں ہوتا ہے۔ بعض اوقات نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار ایک ہی بندہ ہوتا ہے، تو 4 پرت ہوتے ہیں، یعنی 4 کاغذ ہوتے ہیں، ایک لڑکے کو دیتے ہیں، ایک لڑکی کو، ایک مولوی صاحب اپنے پاس رکھتا ہے، ایک یونین کونسل میں درج کرا دیتا ہے۔ اب اگر اس قسم کی 4 کاغذات میں جو انٹریز ہیں، اندراجات ہیں، ڈفرینٹ ہیں، تو اس کے لیے آپ فیملی کورٹ سے ہی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سول کورٹ میں یہ چیلنج ہوتے تھے کہ جناب یہ انٹریز غلط ہیں، دعویٰ دائر ہوتا ہے، دعوے کے بعد گواہان آئیں گے اور ان پر جرح ہوگی، وہ بتائیں گے کہ جناب اس کی انٹریز یہ تھیں۔ اگر تو ان 4 میں ڈیفرنٹ ہیں، پھر تو مولوی صاحب پر ایف آئی آر درج ہو جائے گی کہ یہ اس نے کیوں کیا۔ اگر دولہا صاحب کو کوئی گریونس ہے کہ جناب یہ مسئلہ یوں نہیں تھا تو یوں لکھا گیا، تو پھر دولہا صاحب جو ہیں اپنے گواہان لے آئیں گے، اپنی شہادت دیں گے جو کوجنٹ ہوگی، وہ ون کر جائیں گے، تو نکاح نامہ ہے اس کی کوریجنڈم ہو سکتی ہے، تصحیح اس کی ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن جناب پوچھا گیا ہے کہ ایک نابالغہ کا نکاح ہوا، اب نابالغہ بڑی ہو چکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نکاح ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو نابالغ تھی، کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ نکاح ہے۔ اس بارے میں وضاحت کریں کہ ہم کیا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نابالغہ کا نکاح جائز ہے اور ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کتابی تھا، اس کی رجسٹریشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا زبانی نکاح تھا۔ آپ کو ہر صورت میں اس دولہا صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا اور اسے کہنا پڑے گا کہ بچی کو طلاق دے دے، اور پھر وہ طلاق جو ہے یونین کونسل میں بھیجنی پڑے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو نابالغہ اب بالغہ ہو چکی ہے، اسے چاہیے کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ فیملی کورٹ میں کر دے اور سارے فیکٹ لکھے کہ جب نکاح ہوا تھا تو میرے ابو نے یا دادا نے یا بڑوں نے کروایا تھا، میں تو اس شخص کو نہ جانتی ہوں، مجھے تو صحیح پتہ ہے کہ میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، نہ میں اس کے ساتھ صحیح رہ سکوں گی نہ بچ سکوں گی۔ حقوق اللہ تعالیٰ کی حدیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، لہذا مجھے طلاق دی جائے۔ تو جج جو ہے وہ ڈیزالو کر دے گا اس کے نکاح کو۔ نکاح بہرحال ہے، یہ آپ مت سوچیں شریعت کے خلاف، اگر آپ نے شادی کر دی بغیر اس طلاق کے تو پھر یہ زنا ہوگا، تو یعنی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور وہاں سے طلاق لینی چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ طلاق لعان کیا چیز ہے؟
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ طلاق ہی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اس کے بغیر جس کو آپ حلالہ کہتے ہیں کہ پھر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ طلاق لعان بہت ہی ڈینجرس قسم کی طلاق ہے۔ مثلا اگر ایک خامد اپنی بیوی پر یہ تہمت لگا دے کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ حرام کا ہے، میں یہ تسلیم نہیں کرتا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اس کہنے پر طلاق لعان واجب ہو جاتی ہے۔ پھر علماء حضرات کہتے ہیں کہ آپ عورت کہیں شادی کرے، پھر چاہے کہ پہلے خامد کے پاس آ جائے نکاح کرنے کے لیے تو وہ نہیں کر سکتے، اسے طلاق لعان کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ اگلا سوال ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ گونگا یعنی گونگے کا نکاح کیسے ہو، گونگا طلاق کیسے دے، اور گونگا حق المہر کیسے لکھ کر دے نکاح نامہ۔ اس کو عربی میں اخرس کہتے ہیں۔ اب گونگے بھی شادی کرتے ہیں، ان کا بھی نکاح ہوتا ہے، اس کا ولی بیٹھے گا، حق المہر جو ہے وہ اس کا ولی اس سے طے کیا جائے گا۔ اگر گونگا ان پڑھ ہے اس کا بھی انگوٹھا لگے گا، اور ساتھ اس کا جو بزرگ ہے، ولی ہے، بڑا ہے، چچا ہے، ماموں ہے یا باپ ہے، ساری شرط شرائط یہ وہ اسی طرح نکاح نامہ پر ہوگا، اور وہ اسی طرح اس کا حق المہر مقرر ہوگا۔ اور پھر کچھ اشارات اور کنایات سے ان کی ہی یعنی ایک گونگا جو جانتا ہو اس کی ارینجمنٹ ہوگی کہ وہ اس کو سمجھا سکے کہ یہ مسائل ہوتے ہیں، اور یہ جناب آپ کا حق المہر مقرر کیا گیا ہے جو آپ کا ولی پے کرے گا، ساری چیزوں کو سمجھائی جائیں گی۔ جب طلاق کی باری آئے گی تو وہ بھی اس کو سمجھایا جائے گا کہ طلاق کہہ دینی ہے۔ کچھ 3-4 بٹے ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، یا اشارہ اور کنایت سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح بائنڈنگ ہوتا ہے جس طرح عام بندے پر۔ تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے کہ کسی گونگے کی شادی ہو اور اس کی طلاق ہو، سارا نظام یہ سلسلہ جو ہے اس کو سمجھ آ جائے گی۔ ہاں اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کو عدالت میں آنا پڑے گا، پھر عدالت میں بھی ایک انٹرپریٹ آئے گا جو جج کو سمجھائے گا کہ جناب یہ یوں کہہ رہا ہے۔ اس طرح جرح کرنے والا بھی، یعنی مسائل تو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، مسائل خود رکھے ہیں، اور وہ شخص جو کوشش کرتا ہے کہ ان مسائل کو ود ان دی آربٹ آف شریعہ اس میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہی مسلمان سے مومن ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا شیطان کو مروڑ دیتا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی، اور وہ ابھی تو اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ اے بھائی تعالیٰ مجھے قیامت تک زندگی عطا فرما دے۔ تو برائی جاری ہے، اس طرح ساتھ ساتھ نیکی بھی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اللہ سے مانگیں کہ ہمارے مسائل، ہمارے سلسلے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ یعنی حدود شریعت سے باہر چلے جائیں۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے فَاسْأَلْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھیں اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ ہمارا جو انٹیلیجنشیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو مغرور ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ملاؤں کے پاس کیوں جائیں، یہ فلانا ہے، یوں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات ہے علم کی۔ علم کے لیے آپ کو علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا۔ جو شریعت، ساری شریعت نظام ہی صحیح ہے، شریعت کا نظام ہے۔ آپ کی شادی، طلاق، خلا، الا، بچے، بیوی، سارا نظام ہی یہی ہے۔
تو اگر آپ غرور کر کے اس کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر آپ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں آپ کو میرا جواب مل گیا ہوگا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.